باب السواک، مسواک کرنے کا بیان۔ میرے سمیت یہ جو ہے وہ ایک سستی ہے جی، انشاءاللہ آج کی حدیث پڑھنے کے بعد اس کو مزید دور کیا جائے گا۔ کبھی کبھی ہم مسواک لے لیتے ہیں، پھر وہ ختم ہوتی ہے یا گم ہوتی ہے، پھر کئی دن گزر جاتے ہیں تو مسواک جو ہے وہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا نہ سمجھتا تو لامرتم بالسواک، کہ میں نے حکم دیتا مسواک کرنے کا عند کل صلاۃ، ہر نماز کے ساتھ۔ بعض روایات کے الفاظ ہیں کہ عند کل وضو، ہر وضو کے ساتھ جو ہے وہ مسواک لازم فرض قرار دے دیتا کہ یہ فرض ہے، تم نے کرنی۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر کئی چیزوں کو زیادہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا اور آپ اپنا جو اجتہاد تھا وہ پھر آپ امت کے اوپر تسلط نہیں اس کا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی۔ حتیٰ کہ کئی ایسے کام ہیں جو آپ نے جو ہے وہ اس وجہ سے یعنی ان کو اختیار نہیں کیا کہ یہ امت کے لیے جو ہے وہ فرض نہ ہو جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی اذان کے بعد فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرو 3 بار، پھر آپ نے فرمایا کہ جو چاہے وہ پڑھ لے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میرے پڑھا کرو کی وجہ سے فرض ہو جائے اور یہ پھر فرضوں کی طرح ہو جائے، یہ نہ پڑھ سکیں۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث بھی ہے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلات نہ پیدا کرو۔ اور ایک مفتی اور عالم کے لیے بھی یہ ایک اصول ہے کہ وہ عوام کے لیے وہ فتویٰ اختیار کرے، مثلا 2 کام ہے نا جواز ہے، تو ان میں سے وہ آپ لوگوں کو بتائیں اور اس کے وہ دیں جس کے اندر آسانی ہو، آسانی والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 معاملات میں اختیار دیا جاتا نا کہ یہ کر لیں یا یہ کر لیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اختیار کرتے ایسرھا، اس میں سے جو آسان معاملہ ہوتا وہ آپ اختیار کرتے تھے۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ جو حج والی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صاحب استطاعت پر حج جو ہے وہ فرض ہے۔ تو ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی ہر سال فرض ہے؟ اب خاموش رہے، 2-3 بار پوچھا، آپ خاموش رہے۔ پھر جب ایک دورانیہ وقت کا گزر گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس بندے کے کہہ دیتا نا ہاں، تو پھر ہر صاحب استطاعت پر ہر سال فرض ہوتا، تو کتنی مشقت ہو جاتی، مشکل ہو جاتی۔ یعنی اس حد تک آپ نے جو ہے وہ کیا، امت کی آسانی کا خیال رکھا۔ تو بہرحال فرض تو نہیں ہے لیکن ایک مستحب اور اچھا اور سنت عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسواک کیا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی وہ ایک لطیفے کی طرح بات مشہور ہے کہ وہ جب امریکہ نے حملہ کیا نا افغانستان کے اوپر، تو یہ بھائی پٹھان لوگ بڑے سخت، اور یہ تو آگے سے مقابلہ کرتے تھے، اسلحہ نہیں بھی تھا تو تب بھی، اور پہاڑوں میں، اور عجیب۔ انہوں نے کہا یار دیکھو یہ کرتے کیا ہیں، تو پتہ نہیں انہوں نے وہ سیٹلائٹس لگا کر جو ہے وہ دیکھا تو وہ نماز کا وقت تھا، تو سارے جو ہے نا مجاہد مسواکیں کر رہے ہیں، لکڑیاں دانتوں کو مار رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ لوگ تو پتہ نہیں لکڑیاں اس طرح چبا رہے ہیں تو یہ تو تمہیں بھی چبا کے کھا جائیں گے، تو اس طرح وہ پتہ نہیں ڈر گئے۔ یہ طالبان کے حوالے سے یا کسی لشکر کے حوالے سے اس طرح ایک بات مشہور ہے، واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے۔ بہرحال مسواک جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے منہ کی پاکیزگی، دانتوں کی صفائی اور منہ کی پاکیزگی وغیرہ کا جو ہے یہ باعث ہے۔ چلیں جی اگلی حدیث۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، جب آپ رات کو اٹھتے بیدار ہوتے تو یشوس فاہ بالسواک، کہ آپ اپنے منہ کو دھوتے، یعنی منہ کے اندر مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے نیچے لکھا ہے یشوسو کا معنی ہے یغسلو، آپ منہ یعنی دھوتے تھے تو مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، شاسہ یشوسہ و ماسہ یموسہ، یہ دونوں فعل استعمال ہوتے ہیں۔ اذا غسل یعنی جب آپ منہ کو اندر سے دھوتے ہیں نا تو مسواک کرتے ہیں، یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے یقیناً اس کا تجربہ بھی کیا ہوگا، میرا بھی یہ تجربہ ہے کہ اگر آپ رات کو بیدار ہو کر مسواک کر لیتے ہیں نا تو آپ کا گلا اور منہ ایک بڑا تازہ سا ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کوئی تلاوت وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو گلا بھی ایک فریش سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں انشاءاللہ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث یہ مروی ہے
فرماتی ہیں یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اس دنیا کے اندر لمحات کا تذکرہ ہے کہ دخل عبد الرحمن ابن ابی بکر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا مسندتہ الی صدری. آپ کے بھائی تھے نا عبد الرحمن بن ابی بکر. تو یہ جو عبد الرحمن ابن ابی بکر تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی میرے حجرے میں داخل ہوئے نا آپ کی زیارت کے لیے, آپ کے وہ بیماری میں عادت کے لیے. وانا مسندتہ الی صدری, میں نے آپ کو ٹیک لگوائی ہوئی تھی اپنے سینے کے ساتھ, آپ کا سر میرے سینے پہ تھا. ومع عبد الرحمن سواک رطب یستن بی, تو عبد الرحمن جو میرے بھائی ہیں ان کے پاس ایک تازہ مسواک تھی اور وہ منہ میں مسواک کرتے ہوئے آ رہے تھے. فابدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ, آپ نے نا اپنی نگاہیں خوب ٹکا کے نا اس مسواک کو دیکھا, آپ نے اٹھا کے یعنی ایک چاہت بھری نظروں سے. تو فاخذت السواک, تو میں نے وہ مسواک ان سے لے لی. بعض روایات میں وضاحت بھی ہے کہ میں نے پوچھا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے سر کے اشارے سے ہاں کا جواب دیا. تو میں نے وہ مسواک بھائی سے لے لی. فقزمت, تو میں نے آگے سے نا اس کو کاٹ کے پھر اس کو نرم کیا, چبایا. فطیبت, میں نے خوب نرم کر کے نا اچھا سا. تو ثم رفعت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دی. فاستن بھی, تو آپ نے نا مسواک کی. پھر فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استن استنانا احسن منہ, کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ پہلے کبھی اتنی اچھی مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اتنی اچھی طرح آپ نے نا منہ میں مسواک کی, ماشاءاللہ. فما عدا ان فرغ رسول اللہ رفع یدہ واصبع, آپ جب مسواک کرنے سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اصبع, اپنی انگلی کو اس طرح اوپر اٹھایا. ثم قال, اور پھر فرمایا پھر رفیق الاعلی, میں اپنے رب العالمین کی اعلیٰ رفاقتوں کی طرف جانا چاہتا ہوں. ثلاثاً, 3 بار. ثم قضا, پھر آپ پر قضا آ گئی, وفات پا گئے. وکانت تقول, سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھیں بڑے ایک فخریہ سے انداز میں کہ مات بین حاکنتی و ذاکنتی, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور میری ٹھوڑی کے درمیان آپ کی وفات ہوئی. ادھر آپ نے میرے سینے پر جو ہے وہ سر رکھا ہوا تھا, تو آپ پھر جو ہے وہ دم نکلا, روح قبض ہو گئی. تو ایک حدیث میں یہ بھی ہیں, کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا آخری وقت میں نبی کا لعاب اور میرا لعاب بھی ملا دیا تھا, کہ میں نے مسواک کی تو پھر آپ نے مسواک کی, تو میرا لعاب اور آپ کا لعاب بھی مل گیا. اور آپ نے میرے سینہ مبارک پر, جو میرے سینہ پر آپ کا چہرہ مبارک تھا, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اور میرے حجرے کے اندر, یہ بہت بڑے فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا کیے. آگے ہے وفی لفظ فرعیتہ ینظر الیہ, اذان کا ٹائم ہے ذرا جلدی سے میں کر, کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے نا. وعرفت انہ یحب السواک, تو میں نے یہ پہچان لیا کہ آپ مسواک کو پسند کر رہے ہیں. تو فقلت, میں نے پھر آپ سے کہا کہ آخذوا لگا, میں آپ کے لیے لے لوں یہ مسواک. فاشار براسی, تو اپنے سر کے اشارے سے فرمایا ان نعم, ہاں لے لو. ھذا لفظ البخاری ولمسلم نحو, یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور صحیح مسلم میں بھی ایسی الفاظ ہیں. وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان سے حدیث ہے, قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یستاک بسواک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسواک کر رہے تھے. قال وطرف السواک, سید ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نا, وطرف السواک علی لسانہ یقول, اور آپ ایک مسواک کی ایک سائیڈ جو ہے وہ آپ کی زبان پر لگ رہی تھی اور آپ اس طرح کر رہے تھے. اور یقول او او, اور آپ کے منہ سے او او کی آواز نکلی, یعنی اتنی اچھی طرح آپ مسواک کر رہے تھے. والسواک فی فی, آپ کے منہ میں یہ مسواک تھی. تو کاننا ہوئی یتہوّا, یعنی جس طرح آپ جو ہے نا وہ اچھی طرح یہ جو الفاظ اس طرح نکل رہا تھا نا منہ سے یہ او او کی آواز, تو آپ بڑی اچھی طرح مسواک کر رہے تھے. تو مسواک خوب اچھی طرح جو ہے وہ کرنا, یہ بھی بہترین جو ہے وہ سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.